بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر لا التی لنفی الجنس، یہ مرفوعات کی صورتوں میں سے ایک مرفوع لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. جیسے لا سرور دائمن آپ نے پڑھا تھا، تو یہ خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. اللہ تی کا معنی کہ الکائنات لنفی الجنس ہے، اس لا کی خبر جو ہے جنس کی نفی کے لیے. جنس کا کیا مطلب؟ اہل نفی صفت ہی، جو اپنے اسم کی صفت کی نفی کرتا ہے. جیسے نا لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا ہونے والا نہیں. قائم صفت ہے اس آدمی کی، آدمی کا ایک وصف ہے، کھڑا ہونا، بیٹھنا، سونا، خوش ہونا. یہ اس صفت کی نفی کرتی ہے، نفی کرتا ہے. یار از لا رجل قائم مثلا لا رجل قائم جو ہے نا لنفی القیام ان الرجل، یہ آدمی سے قیام کی نفی کے لیے آئے. لا لنفی الرجل نفسه ہی، کسی آدمی کی نفی کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی ہی نہیں ہے، نہیں، آدمی ہے، کھڑا ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی صفت کی نفی کر. والمسند، یہ بھی مسند ہوتی ہے الی شیء آخر کسی اور چیز کی جانب. ھذا شامل لخبر المبتدا و خبر ان و کان وغیرہ، یہ مبتدا کی خبر کو بھی شامل ہے، انا کی خبر کو بھی. اور یہ کانا نہیں ہے، انا آ گیا ہے اس کے اخوات کی، یہ وہ کر رہا ہے ان کی طرف سے. یہ کانا ہے لفظ، کانا نہیں ہے، کاتب کی غلطی ہے. یہ مسند کا لفظ شامل ہوا مبتدا کی خبر کو بھی کہ وہ بھی مسند ہوتی. ٹھیک ہے، انا کی خبر بھی اور اس کے اخوات کانا اور دیگر افعال ناقصہ کی خبر بھی مسند ہوتی وغیرہ، دیگر ما ولا مشبہتان بلیس وغیرہ. بعد دخولہا، اس حرف کے بعد مسند ہوتی ہے. بعد دخول لا، یعنی لا کے داخل ہونے کے بعد. جب یہ لفظ کانا بعد دخولہا، اسی طرح پچھلی بحث کی طرح فخرج بسائر الاخبار، تو باقی سب خبریں اس قید کی وجہ سے نکل گئیں. والمراد بدخولہا ما عرفت فی خبر انا، اور دخول کا مطلب کیا ہے وہ آپ نے انا کی خبر کے باب میں جانا ہے. فلا یارد، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا. نہ وہ یضرب فی لا رجل یضرب ابوہ، یضرب لا رجل یضرب ابوہ کے جملہ میں یضرب پر وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ یضرب تو پہلے بھی مسند ہے، لا داخل نہ بھی ہو تو کون سی خرابی ہے. تو یہ پہلے منصوب ہے، مسند ہے، لیکن ہماری بات پورے یضرب ابوہ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، کہ یضرب ابوہ پورا مسند ہے اس لا کی وجہ سے. یضرب تو پہلے بھی مسند تھا، لیکن یضرب ابوہ کا پورا جملہ یہ لا کی وجہ سے مسند بنا. مثال کیا؟ لا غلام رجل ظریف فیہا، کسی آدمی کا غلام مہمان نواز نہیں ہے ظریف. فیہا کمرے میں، یہ فیہا کی قید ساتھ لگا دی. فیہا بھی یہ خبر ہے. مثال ہے کہ کسی آدمی کا غلام مہمان نواز نہیں ہے. وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنِ الْمِثَالِ الْمَشْهُورِ، یہاں پھر مثال مشہور سے مصنف قافیہ نے عدول کیا. کیوں؟ کون سی مثال تھی اصل؟ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ، کوئی آدمی نہیں ہے کمرے میں. تو کیوں اس مثال سے اعتراض کیا؟ کہتے ہیں احتمال حذف الخبر، کہ وہاں خبر کے حذف کا بھی احتمال موجود. وجال فی الدار صفتاً، کہ جال کے فی الدار کو صفت بنایا جائے. ٹھیک ہے، اس طرح احتمال تھا کہ کوئی آدمی کہے کہ فی الدار جو ہے نا یہ لا رجل کی صفت ہے، رجل موصوف ہے. تو اس احتمال کی وجہ سے کہ آگے موجود خبر محذوف ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، لہٰذا اس مثال کو ذکر کیا. بخلاف ما ذکرہ، باخلاف اس مثال کے جسے مصنف نے ذکر کیا. تو لأن غلام رجل مورب، تو یہ غلام رجل مورب ہے، منصوب ہے. لا یجوز ارتفاع صفت ہی، لہذا اس کی صفت کو رفع دینا جائز نہیں ہے. علامہ ہوا ظاہر، جو کہ ظاہر ہے. اگر منصوب ہوتا تو ظریفن ہوتا، آگے الف ہوتا نا، خطن بھی آگے الف ہوتا اگر منصوب ہوتا. تو لہٰذا یہ جو مرفوع پڑھی ہے، اگر اعراب نہ بھی ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مرفوع ہے. اور مرفوع اس کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلام رجل جو ہے نا یہ اسم ہے، یہ منصوب ہے، تو اس کی خبر بھی تو منصوب ہونی چاہیے تھی. لہٰذا لا غلام رجل ظریف جب کہہ دیا تو یہاں صفت کا
رفع تو ویسے جائز نہیں ہے کہ اگر صفت بنائیں گے تو نصب دیں گے، اگر نصب دیں گے تو پھر آگے الف لگائیں گے۔ الف کا نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ منصوب نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، لہذا یہ صفت بھی نہیں کہ مرفوع صفت جہاں واقع نہیں ہو سکتی، تو پتہ چلا کہ یہ اس کی خبر ہی ہے۔ لہذا حضرت مصنف نے لا غلام راجل ظریف ان کی مثال دے کر ان واقع ہونے والے اعتراضات کا دفیہ کر دیا۔ فیہا اے فی الدار خبر بعد خبر، لا خبر بعد خبر، یہ ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ کسی آدمی کا غلام مہمان نواز نہیں، فیہا کمرے میں نہیں، کمرے میں مہمان نواز نہیں، تو یہ کمرے میں والی دوسری خبر کیوں لگائے گی؟ کہتے لا ظرف ظریف، یہ فیہا کا لفظ نہ تو ظریف کا ظرف ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیہا جار مجرور، یہ ظریف موصوف ہے اور فیہا صفت ہے، اس کی ظرف بنے گا تب ظریف موجود فیہا، ظریف ثابت فیہا، تو یہ ظریف کا ظرف بھی نہیں ہے۔ ولا حال، اور جہاں آپ حال بھی نہیں بنا سکتے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لأن الظرافۃ لا یتقید بالظرف ونحوہ، کیونکہ جو ظروف ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ ظرافت جو ہے نا وہ ظرف کے ساتھ متقید نہیں ہوتی، مقید نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کمرے میں مہمان نواز ہے، باہر نکلے تو مہمان نواز نہ ہو، تو یہ ایسی صفتیں ہیں مہمان نوازی کسی جگہ کے ساتھ متصف نہیں ہوتی۔ ونحوہ، اور ظرف کی طرح دیگر چیزیں اگر حال بنائے تو حال بھی ذوالحال ہے، یا شرط، یا اس جیسی دیگر چیزوں کے ساتھ جو ظرافت ہے نا وہ مقید نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی بیٹھا ہے تو مہمان نواز ہو، کھڑا ہو تو مہمان نواز نہ ہو، یعنی اگر اسے حال بھی بنائے تو حال بنانے کی صورت میں بھی تو ظرف کبھی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، صفت بنائے تو بھی مقید نہیں ہوتا۔ تو فیہا کا کیا مطلب ہے؟ کہتے فی الدار خبر بعد، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ، حضرت مصنف اس مثال کو فیہا کو لائے اس لیے لِأَلَّا يَلْزَمَ الْكِذْبُ بِنَفْيِ ظَرَافَةِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلٍ، تاکہ ہر غلام کی ظرافت مہمان نوازی کی نفی کے ساتھ کذب لازم نہ ہے۔ ممکن ہے کسی آدمی کا کوئی غلام مہمان نواز ہو بھی صحیح، تو یہ فی الدار کی قید لگا کر ایک خاص معاملے کے ساتھ خاص کر دیا، کمرے میں نہ کوئی ہوگا غلام اور نہ ہی اس کی مطلب ظرافت ہوگی، تو یہ جھوٹ سے بچ جائے گا انسان۔ پھر کہتے ہیں وَلِيَكُونَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ لِيَكُونَ مِثَالًا لِنَوْعِ خَبْرِهَا الظَّرْفِ وَغَيْرِهِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ مثال بن جائے دونوں اس کی خبر کی دونوں نوعوں کی، یعنی جو ایک خبر ظرف کی صورت میں ہوتی ہے اور ایک غیر ظرف، تو دونوں مثالوں کا یہاں اہتمام ہو گیا، ظریف ایک خبر ہو گئی اور ایک فیہا کی صورت میں دوسری خبر ہو گئی، تو دونوں قسموں کو شامل کر دیں۔ وَيُحْذَفُ خَبْرُ لَا هَذِهِ، اس لا کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے حذفاً کثیراً، بہت زیادہ۔ اذا کان الخبر عاما، جب خبر عام ہو۔ عام کیا ہوتا ہے؟ کل موجود والحاصل، جیسے موجود حاصل ثابت، لدلالت النفی علیہ، کیونکہ یہ موجود حاصل ایسی چیزیں ہیں جن پر لا کا کلمہ، نفی کا کلمہ خود دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہا نا آپ نے لا ضرورت، ضرورت نہیں ہے، یعنی ضرورت موجود نہیں، ضرورت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا راجل، لا وغیرہ وغیرہ دیگر مثالیں آگے آ رہی ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی نہیں ہے خدا، اس کا مطلب کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ لا الہ موجود الا اللہ موجود، مگر اللہ موجود ہے۔ لا الہ موجود الا اللہ هو موجود۔ وبنو تمیم لا یثبتونہ، لا یظہرون الخبر فی اللفظ، رہا مسئلہ بنو تمیم جو قبیلہ ہے تو وہ اس کی خبر کو ثابت نہیں رکھتے، اس کی خبر کو لفظوں میں ثابت نہیں رکھتے۔ لأن الحذف عندهم واجب، کیونکہ اس قبیلے کے نزدیک لا نفی جنس کی خبر کا محذوف ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہمیشہ اس کی خبر کو محذوف ہی تسلیم کرتے ہیں۔ المراد انہم لا یثبتونہ اصلا لا لفظا ولا تقدیرا، یعنی ان کے نزدیک اس کی گویا خبر ہے ہی نہیں، نہ لفظی ہے نہ تقدیری ہے۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں کہ معنی قولہم لا اہل ولا مالا، یعنی وہ اپنے لا اہل لا مالا کے قول کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انتفى الاہل والمال، یعنی لا کو انتفا فعل کے معنی میں لے کر فعل فاعل میں کر جملہ فعلیہ کر دیتے ہیں، بس وہ اس کی خبر کے قائل ہی نہیں ہے۔
لا یحتاج الی تقدیر خبر، لہذا خبر کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ولا تقدیرین، ان دونوں تقدیروں پر کہ یا تو لفظاً یا تو وہ حذف مانتے ہیں، ان کا حذف وجوبی کے قائل ہیں، یا پھر سرے سے اس کی خبر کے قائل نہیں. ان کے دو باتیں ہیں نا، یا تو خبر کو جو ہے بالکل سرے سے لفظاً نہیں تسلیم کرتے، یا پھر لفظاً اور تقدیراً دونوں طرح تسلیم نہیں کرتے. تو ہر دو صورت میں جی بنو تمیم والے، تو جو خبر ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں والا تقدیرین یحملون ما یرا خبراً، تو وہ چیز جو خبر نظر آ رہی ہوگی وہ اس کو محمول کریں گے علی الصفات، صفت پر. ٹھیک ہے، دون الخبر، خبر پر نہیں. وہ اس کو خبر پھر نہیں بناتے، وہ اس کو صفت ہی بناتے ہیں. جیسے لا غلام رجل ظریف کو، ظریف ان کو مرفوع حالت میں ہی اس کی صفت بنا دیتے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ غلام رجل کا لفظ بھی تو اصلاً مرفوع ہے. ٹھیک ہے، لا کی وجہ سے نصب میں آیا، محل رفع ہے اس کا، لہذا اس کی صفت ہے. تو یہی بات کہا کہ والا تقدیر ہے یحملون، والا تقدیرین یحملون ما یرا خبرا فی مثل لا رجل قائم علی صفت دون الخبر. یہ لا رجل قائمن میں قائمن کو صفت بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں رجل بھی تو مرفوع ہے، لا نفی جنس کی وجہ سے یہ مبنی پر نصب ہو گیا ہے، ورنہ محل رفع میں ہے، لہذا وہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ صفت ہے اور اس کی خبر ہے ہی نہیں. اچھا، اسم ما ولا مشبہتین بلیس، ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہیں، ان کا اسم یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں. کس میں مشابہ ہیں؟ کہتے فی معنی النفی والدخول علی المبتدا والخبر، نفی کا معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہیں، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں یہ لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، لیسا رجل قائما، یہ بھی. ولہذا تعملان عملا، لہذا یہ ما اور لا بھی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں. هو المسند الیہ، اور ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے. یہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا، اسم کی بات کر رہے ہیں. والمسند الیہ، یہ مسند الیہ ہوتا ہے. ھذا شامل للمبتدا ولکل مسند الیہ، یہ بھی ہر مبتدا کو شامل ہوا کہ ہر مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. ہر مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے. ولکل مسند الیہ، ہر وہ چیز جو مسند الیہ، ان کا اسم ہے، لا نفی جنس کا اسم ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے، وہ تمام مسند الیہ، ان تمام کو شامل ہوا. لیکن پھر کا بعد دخولہما، ان دو حرفوں کے داخل ہونے کے بعد ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ بات ہے خرج بغیر اسم ما ولا، اس قید کے ساتھ ہی ما اور لا کے اسم کے علاوہ دیگر سب خارج ہو گئے کہ یہی ان پر داخل ہو رہا ہے، باقیوں کی بات نہیں ہے. بما رفتہ، جو کہ آپ نے جانا ہے، من معنی الدخول، کہ دخول کے معنی میں سے جو کچھ آپ نے جانا نا، اس کی وجہ سے بھی لا یارد و اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. مثل ابو فی ما زید ابوہ قائم، یعنی ما زید ابوہ قائم کے جملے میں ابوہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں مسند الیہ ہے، تو لہٰذا وہ اعتراض نہیں وارد ہو سکتا کہ یہ بھی تو لا، ما اور لا کے داخل ہونے کے بغیر مسند الیہ ہے. تو جواب بارہا گزر چکا، اس کا مسند الیہ ہونا تنہا ہے، ہم اس پورے جملے کو مسند الیہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. مثل ما زید قائما، مثال ہے ما زید قائما اور لا رجل افضل منک. وانما اتا بالنکرۃ، نکرۃ بعد لا، لا کے بعد نکرہ کو لایا گیا نا، لا رجل. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لأن لا، کیونکہ جو لا کا کلمہ ہے نا، لا تعمل الا فی النکرۃ، یہ عمل نہیں کرتا مگر نکرہ میں ہی، کیونکہ لا نکرہ پاری داخل ہوتا ہے. بخلاف ما، بخلا ما کے فإنها تعمل فی النکرۃ والمعرفۃ، جو ما ہے نا تو وہ دونوں پر عمل کرتے ہیں، معرفہ و نکرہ میں. ھذا لغت اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کی لغت ہے. واما بنو تمیم فلا یثبتون لهم العمل، وہ بنو تمیم جو ہے نا لا نفی جنس کی طرح ان ما اور لا دونوں کا عمل ثابت نہیں مانتے. ویقولون، وہ کہتے ہیں الاسم والخبر بعد دخول ما مرفوعان بالابتداء، وہ کہتے ہیں کہ کما کانا قبل دخولہما، کہتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والے اسم اور خبر جس طرح پہلے مبتدا خبر تھے، یہ اب بھی مبتدا خبر ہیں، لہذا دونوں کو رفع دیا جائے گا. ٹھیک ہے. والا لغت اہل الحجاز، حالانکہ لغت اہل حجاز پر ورد القرآن، قرآن پاک نازل ہوا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں مثال ہے ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، تو قرآن پاک نے ما مشابہ بلیس کے خبر کو نصب دیا ہے،
لہٰذا اہل حجاز کا مذہب بھی اولا ہے اور وہ اس کی خبر کو نسب دیتے ہیں اور اس با مشابہ بلیس کو عاملہ تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا واہ یعنی مسند الیہ کیا ہے؟ واہ اے عمل لیسا، کہتے ہیں لیسا کا جو عمل ہے فی لا میں، دون ما نہ کہ ما میں، شاذ ہے۔ کیا مطلب؟ قلیل کم ہے۔ لا ما کے مقابلہ میں لا کا استعمال بہت کم ہے کہ مشابہ بلیس کی صورت میں آئے۔ کیوں؟ لنقصان مشابہت ہی لا بلیسا، کیونکہ لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ بہت کم ہے، اس کی مشابہت کم ہے۔ کیوں؟ لأن لیسا لنفی الحال ہے، کیونکہ لیسا آتا ہے حال کی نفی کے لیے، ولا اور جو لا کا کلمہ ہے لیسا کذالک وہ اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا کہ لیسا جو ہے یہ حال کی نفی کرتا ہے اور جو لا ہے نا یہ نہیں ہے اس طرح، لا حال کی نفی کے لیے نہیں آتا۔ فإنه للنفی مطلقاً، کیونکہ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، بخلاف ما کے کہ فإنه أيضا لنفی الحال، کہ وہ حال کی نفی کے لیے آتا رہتا ہے ما۔ تو فیقتصر عمل لا علی مورد السماع، لہٰذا لا کے معاملہ میں سماع کی جگہوں پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ جہاں جہاں ہم نے سن رکھا ہے کہ لا نے عمل کیا یا لیسا کی طرح نفی کی تو ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ عربوں کا یہ شعر ہے، من صد عن نیرانہا فانا ابن قیس لا براہ، کہ من صدہ کون ہے جو روک سکے، ان نیرانہا جنگ کے بھڑکنے سے، جنگ کو بھڑکانے سے کون ہے جو روک سکتا ہے جنگ کو بھڑکانے سے؟ میں جو ہوں، فانا ابن قیس، میں سعد بن قیس ہوں، لا براہ مجھے زوال نہیں ہے، میں جنگ لڑتا ہی رہوں گا، کون ہے آئے جو مجھے جنگ سے روکے؟ ٹھیک ہے، تو یہ لا براہ کا کلمہ بتا رہا ہے کہ لا مشابہ بلیس عمل کر رہا ہے، کہ اصل میں لا براہن لی، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، لی اس کی خبر ہے۔ ولا یجوز ان تکون لنفی الجنس، یہ یہاں جائز نہیں ہے کہ آپ لا کو نفی جنس قرار دیں۔ ٹھیک ہے نا، نفی جنس ہوتا تو یہ براہ آگے الف ہوتا، خطاً بھی میں پتہ چل جاتا کہ یہ منصوب ہے، لہذا آگے الف کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ نفی جنس کا نہیں ہے۔ لا یجوز فیما بعدها الرفع ما لم يتکرر، کیونکہ لا نفی جنس جو ہوتا ہے نا، اگر کوئی کہے کہ لا نفی جنس کے بعد میں بھی رفع آتا رہتا ہے تو وہ اس وقت رفع آتا ہے جب لا کا تکرار ہو۔ لا حول ولا قوت پڑھا جاتا ہے جب لا حول ولا قوت، لا رفس ولا فسوق، لا رفس ولا فسوق، تو وہ تب ہوتا ہے جب لا کا تکرار آ جائے۔ لہذا لا یجوز فیما بعد الرفع، تو یہاں رفع دینا جائز نہیں ہے لا نفی جنس کے بعد کو، ما لم یتکرر، جب تک وہ بار بار نہ تکرار نہ۔ ولا تکرار فی البیت، حالانکہ حماسہ کے اس شعر میں تکرار نہیں ہے، نہ اس کے بعد اشعار میں تکرار ہے۔ علم جان لیجئے ان المراد بالمسند والمسند الیہ فی هذه التعریفات، ان تعریفات جتنی گزری ان میں مسند الیہ کا مطلب کیا تھا؟ ما یکون مسندن او مسندن الیہ بالاصالۃ، کہ جو اصلاً مسند الیہ ہوں، لا بالطبیعت، نہ کہ طبیعت میں۔ طبیعت ہوتے ہیں جتنے توابع ہیں، موقت کے بعد تاکید ہے، موصوف کے بعد صفت ہے، مبدل بدل ہیں، مطبوع مبینت فی بیان ہے، تو وہ مسند یا مسند الیہ ہو رہے ہیں، تو ان کی بات ہم نے نہیں کی۔ اس بحث میں ہمارا مقصد جو بالاتصال جو فوراً آ رہے تھے مسند الیہ، ان کا ذکر ہے۔ کیوں بھائی؟ بے قرینت ذکر توابع فیما بعدو، کیونکہ مصنف نے آگے چل کر توابع کا علیحدہ باب باندھا ہے، لہٰذا ان کو ذکر کرنا یہاں مقصود ہمارا نہیں ہے۔ اگر کسی مثال میں آ بھی گیا تو ہمارا مقصد بالاتصال مسند الیہ کے بارے میں بحث کرنا ہے۔ فلا ینتاقض بالتوابع، لہذا بعد میں آنے والے توابع کے ساتھ ہماری ان امثلہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔